ہر کسی کا مرغ باندھ دے کر خاموش ہو جائے گا، تیرا مرغ صبح قیامت تک اذانیں دے کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ۔ آپ دیکھئے کہ صبح قیامت تک حضور غوث پاک کی اس کرامت کا اظہار جو ہے آپ کے استاد محترم فرما رہے ہیں۔ اسی لیے حضور غوث اعظم نے خود زبان غوثیت ماب سے یہ اعلان فرمایا، فَحُکْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، اے لوگوں کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہنا، میری شان وہ ہے، میں اتنا بے مثال پیر ہوں، میں محبوب سبحانی ہوں، فَحُکْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، میرا حکم جو ہے ہر حال میں نافذ العمل ہے۔ پھر حضور غوث پاک نے فرمایا، کُلُّ قُطْبٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَأَنَا الْبَيْتُ طَائِفٌ بِصِيَامٍ، اے لوگوں ہر غوث قطب ابدال ولی اور کلندر 7 مرتبہ کعبے کے چکر لگاتا ہے، 7 مرتبہ طواف کرتا ہے، میں پیرانے پیر ہوں، رہبر و دستگیر ہوں، میری شان یہ ہے کعبہ خود میرے خیمے کا طواف کرتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک کی عظمت ہے، اسی لیے ہم ناز کرتے ہیں تو اپنے پیر کی نسبت پر ناز کرتے ہیں۔ غوث اعظم زمانے کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ سے یہ پوچھا کہ حضور میں نے اپنے پیر سے بڑے تعویذ بھی لیے، آج یہ ہماری بربادی ہے کہ ہم نے پیری مریدی کو صرف اور صرف تعویذ تک دم درود تک محدود کر لیا ہے، حالانکہ پیری مریدی کا تصور یہ نہیں کہ بس تعویذ لے لیا یا اپنے مسائل کے لیے دعا کی درخواست کر دی، بلکہ پیر اور مرید کا جو رشتہ ہے وہ بندے کی روح کا رشتہ ہے۔ پیر بندے کا دنیا میں بھی حافظ و ناصر ہے، قبر میں بھی حافظ و ناصر ہے، حشر میں بھی حافظ و ناصر ہے۔ مولانا روم نے ایسے ہی نہیں فرمایا الطالب عند المرشد کالمیت، کہ مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مردہ جو ہوتا ہے وہ غسل دینے والے کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مردے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو اسے غسل دے رہا ہوتا ہے جس طرح اس کے ہاتھ کو رکھ دیتا ہے، ہاتھ نہیں ہلا سکتا، پاؤں کو رکھ سکتا ہے، پاؤں نہیں ہلا سکتا، جس طرح اس کے سر کو رکھ دے وہ حرکت میں نہیں لا سکتا، اسی طرح جب مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں ہوتا ہے اس کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ مرید اپنے پیر کی رضا میں فنا ہو جائے۔ جب مولانا روم کی بارگاہ میں کسی نے یہ سوال کیا کہ حضور میں نے بڑے تعویذ لیے، میں نے بڑے دم کروائے، میری مشکلات حل نہیں ہوئی، مولانا روم نے جب یہ سنا آپ خاموش ہے، دوسری دفعہ پوچھا پھر خاموش ہے، تیسری دفعہ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا پہلے رومی جیسا یقین لاؤ پھر دیکھو کہ شمس تبریزی تمہیں فیض کیسے عطا نہیں کرتا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ نے کتنی خوبصورت بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ پہلے میرے جیسا یقین لاؤ پھر دیکھو کہ تمہیں اپنے پیر کی بارگاہ سے فیض کیسے ملتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یقین کی جو کمی ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے، ورنہ پیر کامل کا دریائے دودھ و سخا جو ہے ہمیشہ ٹاٹے مار رہا ہوتا ہے۔ اس لیے پیر کی بارگاہ سے صرف تعویذ تک، دم درود تک یا دعاؤں تک یہ آپ محدود نہ رہا کریں، بلکہ پیر کے ذریعہ سے اللہ کو بھی راضی کریں، اللہ کے رسول کو بھی راضی کریں۔ کسی نے علامہ اقبال سے یہ پوچھا کہ میں پیر کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے طریقہ بتائیے۔ علامہ اقبال آپ نے فرمایا فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے۔ اہل علم حضرات موجود ہیں، علامہ اقبال علماء اکرام بھی موجود ہیں، علامہ اقبال آپ نے فرمایا فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، حرف پریشانک ہے اہل نظر کے حضور۔ علامہ اقبال نے حکمت امید بات فرمائی، آپ نے فرمایا اے بندہ مومن اگر اپنے پیر کی بارگاہ سے، اگر اپنے پیر کی نگاہوں سے فیض پانا ہے، کوئی ایسی بات نہ کہہ جو تیرے لیے دوری کا، بربادی کا سبب بن جا، بلکہ ایسی بات کہہ جو تیرے لیے بھی نجات کا سامان بنے اور تیرے پیر کی رحمتیں تجھ پر اور زیادہ ہو جائیں۔ اسی لیے علامہ اقبال آپ نے فرمایا فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، حرف پریشانک ہے اہل نظر کے حضور۔ سامعین محترم اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آل رسول کی محبت عطا فرمائی، آل رسول کا سایہ شفقت نصیب فرمایا۔ مجھ سے قبل مقرر شہدہ بیان حضرت علامہ مولانا قاری امان اللہ نعیمی صاحب نے اور اس سے قبل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں عظمت مولا کائنات کے بارے میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام جو ہے وہ بھی حسنین کریمین کے غلاموں کی صف میں آ جائے، لہذا میں آخر میں چند باتیں جو ہیں وہ سادات کرام کے حوالہ سے عرض کروں گا۔ حاضرین محفل اپنی قسمت پر ناز کریں، اپنے مقدر کو خراج تحسین پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چوکھٹ
چھوٹے سیدہ کائنات کا سوالی بنایا ہے۔ ہر بندہ اپنی قسمت پر ناز کرے۔ سادات کی نسبت بڑی عظیم ہے، بڑی جلیل القدر ہے، بڑی عالی شان ہے۔ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا، اے شافعی تو بڑی سادات کی تعریف کرتا ہے، بڑی عظمت و فضیلت کا اظہار کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ فرمایا، تم مجھے یہ بتاؤ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے یہ کس گھرانے پر نازل ہوئی ہے؟ تم مجھے یہ بتاؤ، آیت مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ مباہلے کے وقت جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ میرے آقا مباہلے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ کون سی ہستیاں تھیں؟ جب سوال کرنے والے نے یہ سنا، اس نے کہا اس وقت تو پینتن پاک تھے، میرے آقا مدینے والے کے ساتھ مولا علی تھے، حسنین کریمین تھے، مخدومہ کائنات تھی۔ امام شافعی اسی لیے آپ نے فوراً یہ کہا، آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، اسی لیے اے لوگوں میں آل رسول کی تعریف پر مجبور ہوں۔ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، یہی میرا ذریعہ ہے، یہی میرا وسیلہ ہے، یہی میری متاع حیات ہے، یہی میرا اثاثہ ہے، یہی میرا سرمایہ ہے۔ سامعین محترم، میرے آقا مدینے والے نے اعلان فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، اے لوگوں غور سے سن لو، کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رکھنا، میں تمہیں دو بھاری چیزیں عطا کر کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں دے رہا ہوں۔ صحابہ نے سوال کیا، آقا وہ دو بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، کتاب اللہ و عترتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس، دوسری میری آل پاک، دوسرے میرے گھر والے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کا اور آل رسول کا رشتہ کیا ہے۔ قرآن اور اہل بیت یہ لازم و ملزوم ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیے اہل بیت کے دلوں میں قرآن ہے، قرآن کے سینے میں اہل بیت ہے، یہ ہر مقام پر لازم و ملزوم ہے۔ اب قرآن کہتا ہے اہل بیت کو مانو، اہل بیت کہتے ہیں قرآن کو مانو۔ آپ دیکھیے ان کی رفاقت اتنی عظیم ہے، اتنی عالی شان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے، میرے امتیوں کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہنا، جہاں پر علی ہوگا وہاں پر قرآن ہوگا، جہاں پر قرآن ہوگا وہاں پر علی ہوگا، نہ علی قرآن سے جدا ہے نہ قرآن علی سے جدا ہے۔ ان کی سنگت، ان کی نسبت، ان کی رفاقت اتنی عظیم ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ، علی اور قرآن حوض کوثر پر بھی جدا نہیں ہوں گے، میرے پاس اکٹھے پہنچیں گے۔ تو اب یہاں پر اور طرف بات یہ ہے، علی اور قرآن دنیا میں بھی ساتھ تھے، آخرت میں بھی ساتھ ہیں۔ اہل علم حضرات موجود ہیں، صاحبان ذوق سلیم تشریف فرما ہیں، میں ان کی نظر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک ہے تھیوری اور ایک ہے اس کا پریکٹیکل۔ قرآن ہے تھیوری، اہل بیت ہے اس کا پریکٹیکل۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر قرآن کو دیکھنا ہے اہل بیت کو دیکھ لو، اہل بیت کو دیکھنا ہے قرآن کو دیکھ لو، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ لازم و ملزوم ہے تو علی قرآن کے ساتھ، فاطمہ قرآن کے ساتھ، حسن قرآن کے ساتھ، حسین قرآن کے ساتھ، صبح کو بھی ساتھ، دوپہر کو بھی ساتھ، شام کو بھی ساتھ، رات کو بھی ساتھ، رات کے پچھلے پہر بھی ساتھ، نماز میں ساتھ، نیاز میں ساتھ، عبادت میں ساتھ، ریاضت میں ساتھ، مجاہدے میں ساتھ، تقوی میں ساتھ۔ آج لوگ ابن حیدر کے قرآن پڑھنے کو ضرب المثل قرار دیتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ نہ حسین جیسا قرآن پہلے کسی نے پڑھا، نہ صبح قیامت تک کوئی پڑھ سکے گا، لیکن حسین کا قرآن پڑھنے کا انداز نرالا کیوں نہ ہو، حسین کی تربیت کرنے والا علی بن ابی طالب جیسا باپ جو ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ حسین کی تربیت کرنے والا علی بن ابی طالب جیسا باپ جو ہے وہ علی، اگر سفر پر جاتے ہیں پہلا پاؤں پہلی رکعت میں، دوسرا پاؤں دوسری رکعت تک لے جاتے مولا علی پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ اور حسن حسین کی